روٹھ جانے کے بعد دونوں میں سے غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز تو وہی کرتا ہے جس کی چاہت سچی ہو۔ بہت کچھ کھو دینے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ آخر ہماری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ تھی، اور پھر افسوس یہ ہمیں تب یاد آتا ہے جب ہم دوسروں کے ہاتھوں کھلونا بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ عورت ملکیت نہیں بلکہ عزت اور محبت کے حصار میں جینا پسند کرتی ہے۔ اپنے ذات سے پیار کرنے والا شخص کبھی کسی سے سچا پیار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جب بھی پیار کرے گا اپنے مطلب اور خوشی کے لیے کرے گا، اور جب دل کرے گا چھوڑ دے گا، چاہے سامنے والا اس کے ساتھ کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ کسی عورت کو پہلی نظر میں ہی اپنا دیوانہ بنانا ہو تو اس کے ساتھ 3 طرح سے پیش آؤ۔ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنی زبان کی نرمی اختیار کرو، اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ بناؤ۔ سیانے کہتے ہیں کہ 3 قسم کی عورتیں ہمیشہ دھوکہ کھاتی ہیں۔ پہلی خوش فہمیوں میں رہنے والی، دوسری ہر کسی پر اعتبار کرنے والی، اور تیسری ہر کسی کو اپنا ہمدرد سمجھنے والی۔ حسرتیں بہت اذیت ناک ہوتی ہیں، پھر کسی انسان کی حسرت دل میں رکھ کر جینا پڑے تو اس سے بہتر موت آ جائے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ محبت کا نہ ملنا اذیت ہے۔ میں بتاؤں اذیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی رات کی تاریکی میں سجدے کرتے ہوئے احساس ہوا ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے؟ عورت کبھی اچھی نظم نہیں لکھ سکتی، کیونکہ خدا کی کتاب میں وہ خود ایک خوبصورت نظم ہے، مگر کون سے ورق پر درج ہے یہ اندھا معاشرہ نہیں پڑھ سکتا۔ دنیا کی سب سے بور چیز شریف عورت ہے۔ انسان اگر زبان کے استعمال کی بجائے دماغ کا زیادہ استعمال کرے تو بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ میرا درد کسی کی ہنسی کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن میری ہنسی کو بھی کسی کے درد کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرد کو خواب ہوتا ہے کہ اسے پرفیکٹ بیوی ملے، اور عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ انسان کی زندگی کی ساری جدوجہد اس کے لیے ہے۔ اگر زندگی میں ذہنی سکون نہ ہو تو ساری کی ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ عورت سے تعلیم چھین لی جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرتی ہے، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ جب خالق خود میسر ہے تو مخلوق کے سامنے رونا ناشکری اور سراسر ناقدری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتماد کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے، اور کینہ دل کا سکون۔ اکثر عورتیں اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ یہی منظر بیٹے اور بہو کا ہو تو موڈ خراب کر لیتی ہیں۔ خدارا ایسا مت کیجیے، کسی کی بیٹی کے لیے بھی ویسا ہی سوچیں جیسا آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہیں۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سن کر اور ان کی سوچ کو دیکھ کر ان سے محبت سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کو ننگا کر دیتی ہے۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ جھکتے رہو گے۔ جو انسان تم سے حسد کرے گا اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، وہ آپ کی غیر موجودگی میں برائی کرے گا۔
نمبر 2، آپ کے سامنے آپ کی چاپلوسی کرے گا، اور نمبر 3، آپ کی مصیبت پر خوش ہوگا۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، چپ رہنا اور معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جس عورت کے نیچے والے ہونٹ پر موٹا تل دیکھو، اس عورت سے فوراً شادی کر لو، وہ عورت تمہیں دولت مند بنا دے گی۔ روٹی کھاتے وقت زبان دانتوں تلے آ جائے تو سمجھ جائیں تمہاری قسمت کھلنے والی ہے اور من چاہی خوشیاں ملنے والی ہیں۔